اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات بار بار واضح کی ہے کہ یہ زندگی عارضی ہے، فانی ہے، چند روزہ ہے۔ سورہ آل عمران آیت 185 اور سورۃ الانبیاء آیت نمبر 35 میں بھی کہا گیا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ دین کے تقاضوں سے فرار اختیار کر لو تو موت نہیں آئے گی، جان بچ جائے گی، ایسا ممکن نہیں ہے۔ زمین کا اگر ایک حصہ تمہارے لیے تنگ ہو گیا ہے تو میری زمین بہت وسیع ہے، جاؤ ہجرت کر جاؤ۔ ایمان زیادہ اہم ہے دنیا کی آسائشوں کے مقابلے میں، ایمان اور اس کے تقاضوں کو ترجیح دو، نہ کہ دنیا کی سہولیات اور وسائل کو۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، لنبوئنہم من الجنۃ غرفا، ہم ضرور انہیں جگہ دیں گے جنت کے بالا خانوں میں، یعنی بلند محلات ہوں گے۔ آگے نہروں کا ذکر آ رہا ہے کہ جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، یہ کچھ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو وہاں عطا فرمائے گا۔ تو دنیا میں مشکلات آ سکتی ہیں لیکن یہ عارضی ہیں، لیکن ان مشکلات کو برداشت کر لو اللہ کے دین کی خاطر تو اللہ ہمیشہ کی زندگی میں بالا خانے جنت میں عطا فرمائے گا۔ تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا، جن کے نیچے نہریں جاری ہیں وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ نعم اجر العاملین، کیا ہی عمدہ بدلہ ہے عمل کرنے والوں کا۔ اللہم انا نسألک الجنہ، اے اللہ ہم تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں۔ اے اللہ ہم ان بندوں میں شامل فرما کہ جو جنت کا مستحق بننے کے لیے محنت بھی کرتے ہیں۔ الذین صبروا، وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا، وعلی ربہم یتوکلون، اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے رہے، ان کے لیے جنت ہے۔ مشکلات آ رہی ہیں، برداشت کر رہے ہیں، صبر کر رہے ہیں، اور گھر بار بھی چھوڑنے کو تیار ہیں، اپنی زمین بھی چھوڑنے کو تیار ہیں، اپنا علاقہ چھوڑنے کو تیار ہیں، اللہ پر بھروسہ کرتے ہوں گے، ایسے لوگوں کے لیے جنت ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، اور بہت سے جانور ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے۔ اللہ یرزقها وإیاکم، اللہ انہیں بھی روزی دیتا ہے اور تمہیں بھی عطا فرماتا ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ اللہ خوب سننے والا، خوب علم رکھنے والا ہے۔ مراد یہ ہے کہ یہ رزق، اس سے پریشان نہ ہو، یہ دنیا کا رزق یہ کبھی رکاوٹ نہ بنے دین کے راستے میں۔ رزق کی ذمہ داری اللہ کی۔ سورہ ہود آیت نمبر 6، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر کوئی جاندار نہیں جس کی رزق کی ذمہ داری اللہ پر نہ ہو۔ یہاں کہا جا رہا ہے کہ کتنے ہی جانور ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، اللہ ان کو کھلاتا ہے، اللہ تمہیں بھی کھلا سکتا ہے۔ اسی طرح جامع ترمذی کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ پر تم توکل کرو جیسا کہ توکل کا حق ہے تو اللہ اس طرح رزق عطا فرمائے گا جیسے پرندوں کو عطا فرماتا ہے۔ وہ صبح اپنے گھونسلوں سے، اپنے آشیانوں سے نکلتے ہیں بھوکے پیٹ، اور جب واپس آتے ہیں تو پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں۔ تو یہ رزق کبھی آڑے نہ بنے۔ لیکن آج کے دور میں یاد رکھیے، یہ رزق کا مسئلہ ہی بہت بڑا ایشو بن گیا لوگوں کے لیے، شب و روز اسی میں لگے ہوئے ہیں۔ رزق حلال کمانا کوئی منع نہیں ہے، لیکن کیا یہ دنیا ہی مقصود ہے، یہ دنیا ہی مطلوب ہے؟ اور دنیا کی دولت پھر رکاوٹ بن جاتی ہے دین کے تقاضوں پر عمل کرنے میں۔ تو کہا جا رہا ہے کہ یہ رزق کا معاملہ تمہارے ہاتھ میں نہیں، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ چیز رکاوٹ کبھی نہیں بننی چاہیے۔ عبادت کرنا تمہاری ذمہ داری ہے، تم اس کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ سورہ داریات آیت نمبر 56، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے تمام جنات اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اگلی آیت میں فرمایا سورہ داریات آیت نمبر 57 میں، مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونَ، نہ میں ان سے کوئی رزق چاہتا ہوں نہ یہ چاہتا ہوں کہ مجھے کھلائیں۔ یہ رزق کی ذمہ داری اللہ کی ہے، اور دین کے لیے محنت کرنا، دین پر عمل کرنا، اس کی ذمہ داری بندوں پر ہے۔ تو ہمیں وہ کام کرنا چاہیے جو ہماری ذمہ داری ہے، اور اللہ کو وہ کرنے دیجئے کہ جو اللہ کی ذمہ داری ہے، جو اسے خود لی ہے۔ تو رزق کبھی رکاوٹ نہ بنے اللہ کے دین کے راستے میں۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ اللہ خوب سننے والا، علم رکھنے والا ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اور اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان مشرکین سے سوال کریں کہ کس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور سورج اور چاند کو مسخر کر دیا، خدمت پر لگا دیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، وہ ضرور کہیں گے اللہ نے۔ فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ، پھر وہ کہاں الٹے پھرے جاتے ہیں؟ جب مان رہے ہیں کہ سب کچھ اللہ نے پیدا کیا تو اللہ کو پکارتے کیوں نہیں؟ اللہ کے ساتھ دوسرے جھوٹے معبود کیوں شامل کر لیے انہوں نے؟ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کیوں ٹھہرا رہے ہیں؟ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ، اللہ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ فرما دیتا ہے،
اور جس کو چاہتا ہے نپاتلا عطا فرماتا ہے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے۔ یہ مشرکین مکہ اعتراض کرتے تھے مسلمانوں پر، اگر تم اتنے ہی اچھے ہو اور حق پر ہو، تم اتنے کمزور کیوں ہو، تم غریب کیوں ہو، تمہاری اکثریت غرباء کی کیوں ہے؟ اس کا جواب دیا گیا کہ یہ رزق کا دے دیا جانا یا کم دیا جانا یہ اللہ کے اختیار میں ہے، اور قرآن بار بار بتاتے سب کچھ آزمائش کے لیے۔ سورۃ الفجر آیت نمبر 15 اور 16 میں الفاظ ہیں کہ اللہ مال دے کر بھی آزماتا ہے، اور اللہ مال واپس لے کر یا کم دے کر بھی آزما رہا ہوتا ہے، ہر لمحہ آزمائش کا ہے۔ تو فرمایا اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ فرما دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے اس کو نپاتلا عطا فرماتا ہے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے۔ بخاری شریف میں ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں میں مال اسے دے دیتا ہوں جس کے دل میں بے چینی پاتا ہوں، پریشان جو جلدی ہو جاتا ہے، لیکن جنہیں نہیں دیتا وہ مجھے زیادہ محبوب ہے۔ یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو نقل کیا اللہ کا فرمان حدیث قدسی میں۔ جو لوگ زیادہ بے چین ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، ان کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ میں دے دیتا ہوں، لیکن جن کو نہیں دیتا وہ زیادہ محبوب ہیں۔ تو کسی کے پاس کم ہونا یہ اس بات کی علامت نہیں اللہ اس سے ناراض ہے، اور کسی کے پاس زیادہ ہونا یہ اس بات کی علامت نہیں کہ اللہ کا وہ بندہ پسندیدہ ہو گیا ہے۔ فرعون کے پاس مال تھا، وہ تو ناپسندیدہ لوگوں میں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ بھی نہ تھا، لیکن وہ اللہ کے پسندیدہ بندوں میں ہے۔ تو یہ ظاہری اعتبار سے فیصلے نہیں کرنے چاہیے، اللہ کی شان ہے، اللہ کی مصلحت ہے، جس کو چاہا اس سے زیادہ عطا فرمایا، جس کو چاہا اس سے کم عطا فرمایا۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اور اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے سوال کریں کہ کس نے آسمان سے پانی اتارا پھر اس سے زمین کو اس کے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا، وہ ضرور کہیں گے اللہ نے۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے تمام شکر تمام تعریف اللہ کے لیے ہے۔ بل اکثرهم لا يعقلون، لیکن ان میں سے اکثر عقل سے کام نہیں لیتے۔ مراد یہ کہ ماننے کہ سب کچھ پہلا اللہ نے کیا، لیکن اللہ کو نہیں پکار رہے، شکر کسی اور کا ادا کر رہے ہیں، جھوٹے معبودوں کو پکار رہے ہیں، گویا یہ عقل والے نہیں ہیں۔ اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کا 7واں اور آخر رکوع آ رہا ہے، اس میں مشرکین سے بھی خطاب ہے، اہل ایمان کو تسلی دی گئی ہے اور دین کے لیے محنت کرنے پر ترغیب دلائی گئی ہے۔ وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب، اور یہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے سوائے کھیل تماشے کے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اور بے شک آخرت کا گھر ہی اصل زندگی ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ جانتے۔ دنیا عارضی ہے، فانی ہے، چند روزہ ختم ہو جائے گی، یہاں کوئی بھی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا، ہر ایک کو جانا پڑا یہاں سے۔ ہاں اصل زندگی وہ آخرت کی ہے جس کے لیے اس دنیا میں بھیجا گیا عمل کرنے کے لیے۔ تو ایک اعتبار سے دنیا کھیل تماشا ہے، اس کے مال و اسباب کی اللہ کی نگاہ میں کوئی حیثیت نہیں، لیکن ایک اعتبار سے یہی اہم ہے، اس لیے کہ عمل کرنے کا موقع اس دنیا کے اندر ہے، اور یہی کے اعمال کی بنیاد پر آخرت میں نتیجے دیے جائیں گے۔ لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ جانتے۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، بس جب وہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو اللہ کو پکارتے ہیں اپنی بندگی کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، پھر جب اللہ انہیں خوشی کی طرف نجات دے کر لے آتا ہے تو وہ شرک کرنے لگ جاتے ہیں، کسی اور کا شکر ادا کرتے ہیں۔ پھر لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ، تاکہ اس کی ناشکری کریں جو ہم نے انہیں عطا کیا۔ وَلِيَتَمَتَّعُوا، اور چاہیے کہ وہ فائدہ اٹھا لیں۔ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، پس عنقریب وہ جان لیں گے کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ انسان کو سوچنا چاہیے، ہمیں بھی جائزہ لینا چاہیے، اللہ کے ہم پر کتنے انعامات ہیں۔ انسان بیمار ہوتا ہے اللہ شفا دے دیتا ہے، انسان تنگ دستی کا شکار ہو جاتا ہے اللہ اس کو خوشحالی عطا فرما دیتا ہے، انسان میں کوئی مصیبت آ جاتی ہے اللہ اس کو دور کر دیتا ہے۔ کیا اس کے بعد ہم اللہ کو بھول تو نہیں جاتے؟ جب وہ شفا دے دیتا ہے، خوشحالی عطا فرما دیتا ہے، مصیبت کو دور کر دیتا ہے، کہیں ہم اس کو بھول تو نہیں جاتے؟ یہ تو مشرکین کا طرز عمل تھا کہ وہ اللہ کے سوا کسی اور کا شکر ادا کرتے تھے، یا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری کیا کرتے تھے۔ اللہ ہمیں اس برے انجام سے بچائے اور اپنے شکر گزار بندوں میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا یتخطف الناس من حولهم، کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم نے حرم کو امن کی جگہ بنایا ہے اور اس کے ارد گرد سے لوگ اچک لیے جاتے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ حرم اور اس کے پورے ارد گرد کے علاقے کو اللہ نے امن والا بنا دیا۔